بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسی دو ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا، جانیے اس ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ ناظرین کرام، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ ناظرین اکرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار اور عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمائی یاد آئی، نہ مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، اور نہ ہی عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کو میری طرح کا خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دینا۔ ان کے منہ سے نکلنا اللہ کا لفظ میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں کھڑی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب واپس آئے، اسی رستے سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہاں قبر جہنم کے گڑھوں میں گھڑی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ چھوٹا، کل بڑا، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوا، تو اس کی بیوی بچے کو مسجد میں بھیجتی ہے۔ مولم صاحب نے اس کے بچے
بچے کو بسم اللہ پڑھایا۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبریں روشن ہوں، عذاب آپ کے بالکل قریب نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ تو ناظرین اکرام، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑے تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، جب وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش بھی کرے تو کلمہ پڑھنے کی نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین کرام، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔